بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کتنے مقبول تھے۔ دوستو، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل واقعہ معراج پیش آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے مسلمان شدید مشکلات کا شکار تھے۔ یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، حوصلہ افزائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام میں مزید اضافے کے لیے عطا فرمایا گیا۔ معراج کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ اسراء یعنی زمینی سفر اور دوسرا حصہ معراج یعنی آسمانی سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اور ایک دوسری روایت کے مطابق قدیم کعبہ کے بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے بیدار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سونے کا ایک کشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کی جگہ رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری پیش فرمائی۔ براق قدمے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ 1240 کلومیٹر ہے، جو اس زمانے میں اونٹ پر ایک مہینہ میں طے ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک کا یہ سفر کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ واقعہ اسراء کی 4 منزلیں۔ اس زمینی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران 4 مقامات پر کچھ دیر قیام فرمایا گیا۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں کیا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ جلد ہی اس سرزمین میں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ دوسرا قیام طور پہاڑ پر کیا گیا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا قیام بیت اللحم پر کیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ چوتھا قیام مسجد اقصیٰ میں ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کی آخری منزل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ کرۂ ارض پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس کو احادیث اور تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور براق کو اس کونٹے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے بڑھایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھائی۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا اعزاز پایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش فرمائے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب والا پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ پھر 7 آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ سب انبیاء کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے بائیں جانب برے لوگوں کی روحیں ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے جانے والے چند مشاہدات۔ نمبر 1، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کیتی وہ کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کرتے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 3، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور غریبوں کے لیے خیرات نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 4، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھا پاتا تو وہ اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے احمق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا ہے اور اس سے ایک موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں۔ نمبر 7، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے
آنے جانے والے ان کو روندے ہوئے گزرتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہے۔ نمبر 8، پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب صاف ستھرا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام یعنی زنا سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کی۔ نمبر 9، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اسی طرح جہنم کے مشاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھایا گیا تو جہنم اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جہنم کے داروغہ سے بھی کرائی گئی جس کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہنم کا داروغہ کے علاوہ باقی سب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خند پیشانی اور حشاش بشاش چہروں سے ملے تھے۔ اب آتی ہے دوسرے آسمان کی سفر۔ دوسرے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد اور سرخ و سفید رنگ کے تھے، ان کے سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے۔ تیسرے آسمان کی سفر۔ تیسرے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ چوتھے آسمان کی سیر۔ چوتھے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ پانچویں آسمان کی سیر۔ پانچویں آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب۔ چھٹے آسمان کی سیر۔ چھٹے آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد لمبا اور رنگ گندمی تھا، ان کے بال گنگریالے تھے، ماشاءاللہ۔ ساتویں آسمان کی سیر۔ ساتویں آسمان پر بھی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا۔ جس طرح دنیا میں قبلہ بیت اللہ ہے،
اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ایک دفعہ بیت المعمور میں عبادت کر لے تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ سدرۃ المنتہا کی طرف سفر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ کے لفظی معنی ہے بیر کی درخت۔ سدرۃ المنتہا سے مراد 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں اللہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور اس سے آگے کسی فرشتے کی رسائی نہیں۔ اس مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چھاپ بھی سنی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو جو میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور شرط ہم کلامی۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، حضور اب آگے آپ اگر میں اس مقام سے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو حضرت اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ ذات باری تعالیٰ کا جلوہ سامنے تھا، ماشاءاللہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ واقعہ معراج کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار عنایات ہوئے۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی 4 خاص تحفے یعنی خوشخبریاں عطا فرمائی گئی۔ پہلا تحفہ تو یہ تھا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے میں سے ہیں۔ دوسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شرک سے بچ رہا، اللہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ خوشخبری تھی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، مگر جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ چوتھا تحفہ یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر روز 50 نمازیں ادا کرنا فرض کیا گیا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس عنایات کو لے کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا احکام عطا فرمائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کمی کے لیے عرض کیجیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور عرض کیا کہ الہی، میری امت نہایت کمزور ہے۔ حکم ہوا کہ 10 وقت کی نمازیں معاف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جانے کو کہا۔
چند بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں جا کر عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ شب و روز میں صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حکم میں تبدیلی نہیں، نمازیں 5 ہوگی لیکن میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کروں گا، یعنی 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی کا سفر۔ واپسی کے سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی سیڑھی سے اتر کر زمین پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات، وہم کلامی، آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتوں اور عظیم زیارتوں کا خصوصی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کا اظہار تھا۔ یوں اس مبارک سفر کی تمام منازل طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اسلامک ٹیون کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔